اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں تشریف لے گئے، مگر حضرت امام مالک نے آپ کو پہچانا نہیں اور اپنے اصحاب کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا، جس کا حضرت امام اعظم نے بڑی متانت کے ساتھ جواب دے دیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ شخص کہاں سے آیا ہے؟ حضرت امام اعظم نے خود ہی فرمایا، جناب میں عراق سے آیا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا، نفاق و شقاق کے شہر والوں میں سے۔ امام اعظم نے فرمایا، کیا مجھے اجازت ہے کہ قرآن مجید سے کچھ پڑھوں؟ فرمایا، ہاں ضرور پڑھو۔ حضرت امام اعظم نے یہ آیت پڑھی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ امام اعظم نے اہل المدینہ کی جگہ اہل العراق دانستہ پڑھا اور اس سے آپ کی غرض امام مالک پر الزام قائم کرنا تھا۔ امام مالک یہ سن کر جھٹ بول اٹھے کہ قرآن میں یوں تو نہیں آیا۔ امام صاحب نے فرمایا، پھر کس طرح آیا ہے؟ فرمایا، اصل آیت یوں ہے، اہل المدینہ مرضوا علی النفاق۔ امام اعظم نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ پر خود ہی اس بات کا حکم فرمایا جس کی نسبت میری طرف کی گئی۔ یہ کہہ کر آپ جھٹ پٹ اس مجلس سے نکل آئے۔ امام مالک کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ امام ابو حنیفہ تھے تو آپ نے انہیں بلایا اور بڑی عزت و تکریم سے پیش آئے۔ نزہۃ المجالس، صفحہ نمبر 137۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض حاسدوں نے ایک عورت کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت امام اعظم پر تہمت لگائے۔ چنانچہ وہ عورت ایک رات امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند سخت بیمار ہے اور وہ آپ کے روبرو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ امام صاحب چل پڑے۔ آپ جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے سب دروازے بند کر لیے اور شور مچانا شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے تنہائی میں مجھے ستایا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر حاسدین امام فوراً وہاں پہنچ گئے اور امام صاحب اور اس عورت کو خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے حضرت امام صاحب اور اس عورت کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ صبح فیصلہ کیا جائے گا۔ امام اعظم ساری رات جیل میں نفل پڑھتے رہے۔ وہ عورت یہ دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی اور امام صاحب کے قدموں میں گر گئی اور اصل واقعہ عرض کر کے معافی مانگنے لگی۔ امام صاحب نے فرمایا، اب تم یوں کرو کہ داروغہ جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلو اور سیدھی میرے گھر جاؤ اور حماد زوجہ امام کو سارا قصہ سناؤ اور اپنی جگہ اسے یہاں بھیج دو۔ چنانچہ وہ عورت اٹھی اور داروغہ جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلی اور دن چڑھنے سے پہلے ہی حضرت امام صاحب کی زوجہ کو جیل میں بھیج دیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کے جملہ حاسد عدالت میں پہنچ گئے۔ خلیفہ کے حکم سے امام صاحب اور عورت کو بلایا گیا اور خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ خلیفہ نے کہا، اے ابو حنیفہ، کیا آپ کو ایک اجنبیہ عورت سے بند مکان میں خلوت جائز تھی؟ امام اعظم نے کہا، کس عورت کے ساتھ؟ خلیفہ نے کہا، یہ جو سامنے بیٹھی ہے۔ امام اعظم نے کہا، حماد کے والد کو بلایا جائے۔ امام اعظم نے کہا، جناب ذرا اس عورت کا گھونگھٹ اٹھا کر پہچانیے کہ یہ عورت کون ہے۔ والد حماد نے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتے ہی کہا، اے خلیفہ، یہ تو میری بیٹی ہے جس کا نکاح ابو حنیفہ سے ہو چکا ہے، پھر یہ ہنگامہ کیسا؟ یہ بات سنتے ہی حاسدین امام دھر لیے گئے اور سخت ذلیل ہوئے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کے نعرے بلند ہوئے۔ نزہۃ المجالس، صفحہ نمبر 83۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔